ماہ رمضان کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، آج یہ تیسرے عشرے کے پہلے 3 دن ہے۔ ایک تو آج حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس کے ساتھ ساتھ فتح مکہ بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی تاک رات بھی گزری ہے، آگے کیونکہ جمعرات اور جمعہ کا دن ہے، تو یہ 3 دن بڑی عظمتوں والے ہیں، اور ان 3 دنوں کے اندر آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ جس نے یہ 3 کام کر لیے نا، کیونکہ اس کے اندر ایک وہ خاص کام بھی ہے جس کے کرنے سے انسان کی زندگی بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ یہ موقع آپ کے لیے اتنا بہترین ہے کہ اس جیسا موقع شاید نہ ملے، کیونکہ ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو اور بدھ جمعرات اور جمعہ کا دن آ جائے۔ عمومی طور پہ ہفتے اتوار پیر کا دن آتا ہوتا ہے، لیکن آج اس سال ہوا یوں ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ کتنا مبارک دن ہے اور کتنے مبارک لمحات ہیں۔ یہ 3 دن کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں نا، یہ 3 دن کے عمل میں کہتے ہیں پہلے دن ہی جب عمل کرتے ہیں تو ساری بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، دوسرے دن کے عمل سے اس کا گھر خیر و برکت سے بھر جاتا ہے، تیسرے دن کے عمل سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جس چیز کی تمنا کر رہا ہوتا ہے، آرزو کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ان کو مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے اس عشرے کی تمام برکتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اگر 20 رمضان آپ نے گزار دیے، 20 روزے آپ نے گزار دیے ہیں اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کی رحمت، انوار و تجلیات اور برکتیں نہیں حاصل کر سکے، تو پھر آج ابھی تمہارے پاس موقع موجود ہے، آپ اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کر کے آپ اللہ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جس نے اس عشرے کی یہ برکتیں حاصل کر لی، دنیا کی سب سے بہترین کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ اس لیے آج دیکھنے کون کون خوش نصیب ہے جو اس ماہ مبارکہ کی ان گھڑیوں میں یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر لے گا اور اس کی ماہ مبارکہ کی برکتیں حاصل کر لے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے آپ نے پہلے دن کون سے 3 کام کرنے ہیں، دوسرے دن کون سے 3 کام کرنے اور تیسرے دن کون سے 3 کام کرنے ہیں۔ میں کوشش کروں گا سادہ اور سان بات میں سمجھاؤں تاکہ ہر بھائی بہن، ہر سننے والے کو میری بات کی مکمل سمجھ آ جائے، کیونکہ تینوں دن آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ آج بھی 3 کام کریں گے، کل بھی 3 کام کریں گے، پرسوں بھی 3 کام کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ آج پہلے دن کا عمل، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کے اوپر جتنی بندشیں ہوتی ہیں، جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں نحوست داخل ہو جاتی ہے، ہماری زندگی میں معاملات داخل ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی میں ایسی رکاوٹیں اور بندشیں آ جاتی ہیں کہ ہمارا جینا مشکل اور دشوار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آج تمہارے پاس اتنا مبارک اور اتنا بہترین موقع ہے کہ آپ اس کے ذریعے وہ جو ساری زندگی نہیں مل سکا، آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان نعمتوں کے اصول اور ان کے دوام کے لیے سب سے عظیم ذریعہ دعا ہوتی ہے۔ اس لیے دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، دعا مومن کا سرمایہ بھی ہے، دعا ہی اللہ کے قرب ہونے کا، قریب ہونے کا سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ تو اس لیے آج ان 3 کاموں میں جو کام آپ کے لیے سب سے بہترین ہے، آپ آج وضو کر لیں، اور آج اس طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ ان کی فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ لنگر اپنے سامنے رکھیں یا معاملات، بس چند ایک چیزیں پڑھنی ہے، وہ پڑھ کر ان کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے۔ دیکھیے گا پھر کیسے تمہارے علم میں، تمہاری عمر میں، تمہارے رزق میں، تمہارے معاملات میں کیسے برکت آتی ہے۔ اور جو بھی کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی اگر رکاوٹوں نے تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پڑھنے کی دیر ہے، کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، کوئی دکھ باقی نہیں رہتا، کوئی مصیبت باقی نہیں رہتا۔ جیسے جیسے آپ یہ پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے تمہارے معاملات حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ آج کا جو معاملہ ہے نا، آج ہر شخص کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور دیکھیں جو شخص حضرت علی المرتضیٰ کے مختلف فرمان موجود ہیں، اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ جو 3 کام آپ کو کرنے کے لیے بتائے جا رہے ہیں، ان میں یہ کام جو آخری دن آپ نے کرنا ہے نا، جمعہ المبارک کے دن، اور آپ کو پتہ ہے جمعہ کا دن جو ہے وہ بھی طاق میں آ رہا ہے، یعنی رات جو ہوگی وہ طاق رات ہوگی، آگے جمعہ المبارک
23 رمضان ہوگا، اور یہ دیکھیں کتنی سعادت والی بات ہے اور کتنی مبارک لمحات ہیں، کیونکہ اسلامی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عظیم اور دردناک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ہے۔ وہ علی ہیں جو شیر خدا تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، جو دماد رسول ہیں، اور جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، شجاعت اور تقوی کا عظیم مقام عطا کیا۔ تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جن کے بارے میں آپ کو چند ایک چیزیں بتانا چاہوں گا، لیکن اس کے ساتھ اگر بتا سکا تو ضرور بتاؤں گا، ورنہ عمل کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 3 کام کرنے کیا ہیں۔ پہلی بار تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ آج ہے 21 رمضان اور بدھ کا دن ہے۔ آپ نے شروع میں صرف اور صرف درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل آپ نے آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلے دن کے جو 3 کام کرنے ہیں آپ نے اس میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے درمیان میں 3 طرح کی تسبیحات ہوگی، وہ پڑھنی ہے۔ دوسرے دن بھی 3 طرح کی تسبیحات، تیسرے دن بھی۔ تو یہ آپ کے 3 کام ہوں گے۔ اب یہ ہر دن کی مختلف تسبیح ہے، کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں نا جو خاص ہوتے ہیں، اس لیے یہ عمل جب تینوں دن کے مختلف عمل ہیں تو اس لیے اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک جز کو آپ کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے، آپ اس کے مطابق نہیں کریں گے، تو پھر آپ بہت بڑے فیض سے، بہت بڑی برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں الحمدللہ کامیابی بھی ان کا مقدر بنتی ہے، جو نہیں کرتے پھر ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے درود پاک پڑھنا جس کی تعداد صرف اور صرف اول 10 بار ہے، آخر بھی 10 بار ہے۔ اس کے درمیان میں آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ آج 21 رمضان ہے تو 21 بار پڑھنی ہیں۔ اب ذرا سنیے گا عمل کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے، لیکن اس کے اندر جو دعائیں خاص بتائی جائیں گی نا، وہی دعاؤں کا تعلق بڑا ہی اہم ہے آپ کی زندگی کے ساتھ، کیونکہ وہ دعائیں ایسی ہیں کہ جو پڑھتا ہے اس کی زبان اتنی مطہر اور پاک ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کو، ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی دعا رد نہ کریں اور میں جو بھی رب کی بارگاہ سے مانگوں رب کائنات اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے عطا کر دے، تو آپ تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آپ نے پڑھنا ہے درود پاک۔ اب یہاں کوئی خاص مقصد، کوئی بھی یہاں مقصد نہیں، صرف یہاں پہ آپ نے صرف یہ نیت کرنی ہے، اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ تیرا ذکر کر رہا ہوں، آج تیرے پیارے کی شہادت کا دن ہے، تو میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہ الفاظ یاد کر لیں، ان الفاظ کے علاوہ کوئی دوسری نیت نہ کریں۔ جہاں میں حاجت کا بتاؤں وہاں آپ نے حاجت کی نیت کرنی ہے، کیونکہ پہلی بات ہے کہ رب کو راضی کرنا۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس کے سارے معاملات حل ہو گئے، جس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا اس کی زندگی عجیب ہوگی، اس کا جینا مشکل ہو گیا، اس کے معاملات جو ہیں وہ دکھوں اور مصیبتوں میں پڑ جائیں گے۔ دیکھیں اسلام کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی المرتضیٰ شامل ہے۔ علماء کے مطابق مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں ایمان لائے سیدنا علی المرتضیٰ۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ہجرت کی رات جب کفاران مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنایا تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا، علی آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ بہت خطرناک کام تھا کیونکہ کفار تلواریں لے کر گھر کو گھیر چکے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ بغیر کسی خوف کے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ واقعہ حضرت علی کی شجاعت اور وفاداری کی عظیم مثال ہے۔ اس لیے غزوات میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، یہ تمام غزوات میں حضرت علی المرتضیٰ حصہ لیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ بھی بہادر بن جائیں، آپ کی اولادوں کے اندر بہادری آ جائے، آپ کے اندر جذبے پیدا ہو جائیں، تو پھر یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، اس ترتیب کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ تعالی زندگی بھی آسان ہوگی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ لیکن ترتیب جو عرض کر رہا ہوں اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اب آپ نے جو ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ درود پاک پڑھا۔ اب نیت کی، جو میں نے نیت آپ کو بتائی ہے، اب 21 مرتبہ یہ کلمات جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں 3 چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ یہ جو پہلی چیز ہے نا، اس کے اندر بھی آگے 3 چیزیں موجود ہیں۔ کیا؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، 2 اللہ تعالیٰ کی صفاتی صفتیں ہیں۔ جب اللہ کی ذاتی صفت کو اس کی صفاتی صفت کے ساتھ ملاتے ہیں نا، تو پھر اس کی تاثیر دگنی ہوتی ہے، پھر اس میں کامیابیاں آتی ہیں، کیونکہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کر دیا ہے۔ رب، کیونکہ اشرے بھی دیکھیں نا 3 ہیں،
3 اشرے ہیں نا، 2 گزر چکے، یہ تیسرا ہے۔ اگر پہلے 2 اشروں کی برکتیں نہیں حاصل کی تو آپ اس کی برکتیں بھی حاصل کر لیں گے۔ جیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے، لیکن اس پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے بتایا جائے، ایک ایک بات کو سننا سمجھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اصل چیز ہے عمل، سننا اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے، لیکن عمل کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو آپ اس کی تعداد میں کمی نہ کیجیے گا، جو چیز پہلے بتائی جا رہی ہے اس کو پہلے پڑھیے گا، جو بعد میں بتائی جائے اس کو بعد میں پڑھیے گا۔ تو اس لیے یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ جب آپ مکمل سمجھ لیں گے نا، پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب آپ نے درود پاک کے بعد اس تسبیح کو پڑھا، تینوں کو اکٹھا ملا کر اسی طرح پڑھنا ہے اور 21 بار پڑھنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ کلمات جو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور عظمت، دیکھیے یہ وہ نام ہے نا، یہ ایک عظیم ناموں میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ رحمت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اللہ کی رحمت پوری کائنات پر ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، الرحمن علم القرآن، یعنی رحمان نے قرآن سکھایا۔ اس کے نام کی کثرت سے تلاوت کرنے سے دل کو سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ اس کا ورد اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے، دل کی سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ یہ ورد اللہ کے بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اللہ بندے کے گناہ جتنے بھی ہوں اس کے ورد سے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کی رحمت کو طلب کر لیا ہے، اپنے رب کی رحمت کو پکار لیا ہے۔ اس کے پڑھنے سے پریشانیاں مشکلیں فوری حل ہو جاتی ہیں، اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو یہ ذکر دل میں اللہ کی محبت بڑھاتا ہے۔ اس لیے آج جب پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، جو کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہاں تک آپ پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ انتہائی شاندار دعا ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کا ورد ہی انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جن کا ورد کرنے سے انسان کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، جس کا ورد کرتے ہی انسان پر وہ عروج آتا ہے۔ کیونکہ آخر میں وہ دعائیں بتانے جا رہا ہوں جو خاص دعائیں آج کے ان دنوں کی ہیں، یعنی کہ پہلے دن کا تو یہ عمل ہے، دوسرے دن کا آگے اور عمل ہے، تیسرے دن کا اور عمل ہے، یہ تینوں دن کے مسلسل جب آپ اسی طرح عمل کرتے جائیں گے، پہلے دن کا عمل کیا، پھر دوسرے دن کا، پھر تیسرے دن کا، اسی ترتیب کے ساتھ جب کرتے جائیں گے تو اسی طرح ہی رحمتیں بھی برستی چلی جائیں گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں خود ارشاد فرما رہا ہوتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے میری رحمت کا سوال کرنے والا میں اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں۔ کیونکہ ان دنوں کی قدر کرنا، فضول کاموں سے بچنا، عبادت کو ترجیح دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ دیکھیں جمعرات اور جمعہ کا دن بھی اس کے اندر موجود ہے، جو کہ پھر ماہ رمضان کا جمعہ، پھر آخری عشرے کا جمعہ، پھر اسی لیے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو ماہ رمضان کا، آگے والے جمعے والے دن عید آ جائے۔ تو اس لیے اس جمعے کی بڑی عظمتیں ہیں، اس جمعے کی بڑی فضیلتیں ہیں، برکت کے خزانے ہیں۔ جو شخص ان دنوں کی قدر کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ان مبارک دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ میں تو ہمیشہ آپ دوست احباب کے لیے یہی دعا گو ہوں کہ جو بھائی بہن اس عمل کو پڑھے اور جمعہ اور جمعرات اور آج بدھ کے دن کی قدر کرے، اللہ اس کو دنیا میں عزتیں عطا کر دے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ اس کی مشکلیں آسان کر دے، اللہ اس کی حاجتیں پوری فرما دے۔ اور اس کے لیے آمین ضرور کہیں، کیونکہ آمین کہنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور یہ اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ آتے ہیں اسی طرح خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ آپ کے آمین سے کتنے لوگ کمنٹ پڑھتے ہوں گے تو آمین آپ کی آمین پہ کہتے ہوں گے، تو کتنے لوگ کسی ایک کی آمین کے صدقے کہتے ہیں نا کہ جہاں 40 بندے اکٹھے ہو جائیں اور مل کر دعا کر دیں تو اللہ سب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے آج اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ دیکھیں جو میں نے تسبیح آپ کو بتائی ہے، اس تسبیح کے اندر ہر چیز کو قائم رکھنے پر دلالت کرتی ہے، یعنی اہل علم، اولیاء کرام، مفسرین نے ان اسماء کی فضیلت میں بتایا کہ ان کی روحانی تاثیر کیا ہے۔ دیکھیں جو میں نے بتایا نا، یہ وہ قرآن کریم کی ایک عظیم آیہ مقدسہ ہے جس کے یہ الفاظ ہیں اور جس کو قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کہا جاتا ہے، یعنی آیت الکرسی۔ اس کے اندر بھی اللہ کی یہ دونوں صفتیں موجود ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، جس پر موت، نیند یا فنا طاری نہیں ہوتی۔ اللہ کی حیات ازلی ہے اور ابدی ہے، اسی کامل حیات کی برکت سے ساری کائنات زندہ ہے۔ اور قیوم وہ ذات جو خود قائم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی ہے، زمین و آسمان، انسان، فرشتے اور نظام کائنات سب اسی کے سہارے پہ ہیں۔ اب ان کلمات کو جب 21 بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت پڑھنی ہے،
اور یہ صورت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے صورت کوثر نہیں ہے، اس کے علاوہ صورت ہے، کیونکہ یہ عمل آج کا کیونکہ خاص ہے، اس عمل کے اندر جو چیز آپ کو بتاؤں اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیے گا۔ اب یہ جو صورت آپ نے پڑھنی ہے یہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف ہے، کیونکہ آج آپ نے ثواب کرنا ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ مبارکہ کو 21 بار اس کی تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ ایک بار پڑھیں، اور اس کے بعد بغیر 20 کو بغیر بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو صاف زیر زیادہ اجر و ثواب ملے گا، ورنہ آپ نے جو پہلے کلمات پڑھ لیے ہیں نا وہ بھی بسم اللہ کا حصہ ہی ہیں، شروع میں صرف ایک بار بسم اللہ پڑھنی آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ 3 چیزیں آپ نے کر لی، اس کے بعد 10 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اب اس کا ثواب سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، مالک جتنی مشکلات ہیں، جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، یہ ساری کی ساری دور فرما دے۔ اب اگلے دن کا عمل سمجھ لیجئے گا، جمعرات کو کون سا عمل پڑھنا ہے اور جمعہ کے دن کون سا عمل پڑھنا ہے۔ تو کیونکہ اس طرح کے جو 3 دنوں کے مختلف اعمال ہوتے ہیں نا، یہ حقیقت میں انسانی زندگی میں انقلاب برپا کرتے ہیں، اور اکثر میں کہتا ہوں 99% لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نے 3 دن کے مختلف عمل کرنے ہیں کہ نہیں۔ لوگ آتے ہیں بس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر سوائے بعد میں پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پھر جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کا پتہ نہیں کیا ہی معاملہ ہوا ہے، اس کی تو اچانک زندگی ہی بدل گئی، اس کے تو اچانک حالات ہی بدل گئے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کاش یار وہ اس نے عمل بتایا تھا ہم نے کیا ہی نہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے، بہت سارے میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائی یہ خاص چیز ہے، آپ کو دے رہا ہوں جا کر پڑھ لیں، لیکن اس کے ساتھ جو بندہ آیا ہوتا ہے ویسے اس کے ساتھ جس کو لے کے آیا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جو خود آیا ہوتا ہے اپنے مسئلے کے لیے وہ نہیں پڑھتا۔ اب وہ پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یار میں بھی پڑھ لیتا، یہ میری وجہ سے کام، پھر وہ اس سے حسد کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں اب آج موقع ہے، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور فائدہ اٹھا لے، کیونکہ اس کے ورد سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں، بھائی غفلت ختم ہو جاتی ہے، یہ ذکر لذت آتی ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ پڑھنے سے دل کو عجیب اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے، وسوسے خوف اور بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان کلمات اور جو صورت میں نے آپ کو بتائی اس کو پڑھا۔ اب جمعرات کے دن بھی آپ نے کچھ ترتیب اس طرح ہے کہ اول آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن کا عمل سن لیجئے گا، جمعرات کے دن آپ نے شروع میں 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، یہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یعنی تینوں دنوں کے عمل میں کوئی بھی آپ شروع میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک کی جو تعداد ہے وہ 10 بار رکھنی ہے، کیونکہ اس سے 100 رحمتیں، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے، جو 10 بار پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو 100 رحمتیں جب شروع میں نازل ہوں گی، 100 آخر میں نازل ہوں گی، تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اس کا مقدر کیسے نہیں سنورے گا، کامیابی اس کو کیسے نہیں ملے گی۔ یہ محض تمہاری غلط فہمی ہے، کامیابی تو اب اس کو مل چکی ہے جس نے اس طرح اس عمل کو کر لیا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو خاص کلمات اس مہینے کے اس عشرے کے، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، آجرنی من النار۔ بہت سارے لوگوں کو پھر تلفظ کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے میں نے واضح کر دیا، اس لیے جو ایک بار پوری ویڈیو کو دیکھ لے گا نا اس کے لیے کوئی چیز مشکل رہتی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری جمعۃ المبارک کے دن اور ان تاک راتوں میں خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف کمنٹ میں نام لکھیں اور ایک ذرا نعرہ بلند کر دیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ آج شہادت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کے اصالہ ثواب کی محفل کیجئے گا تاکہ آپ کو برکتیں ملے۔ اور آج میں نعرہ لگانے لگا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ نے ان دونوں کا جواب دینا ہے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جواب دیں انشاءاللہ تعالی۔ میں دعا گو ہوں مالک جو بھی اس نعرے کا جواب دے تو اس کی زندگی کو مدینہ بنا دے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اس کی زندگی میں میرے مالک بہاریں لگا دے۔ اب آپ نے جیسے جمعرات میں آپ کو درود پاک بتایا، اس کے بعد آگے دعا میں نے بتائی، اس دعائے مبارکہ کو آپ نے دوستو صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔
اب 33 بار جب اس دعائے مبارکہ کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے آگے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے گا۔ عمل کیونکہ انتہائی آسان ہے لیکن بڑا ہی مجرب ہے، جتنی بھی اس عمل کی تعریف کی جائے، جتنی بھی اس کی شان کو بیان کیا جائے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ اپنے اندر تاثیر اور برکت رکھتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد جب اس کو پڑھ لیا تو اب آپ نے قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس کو سورۃ اخلاص کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ یہ رزق میں برکت، پریشانیوں کا خاتمہ، دل کا سکون، رکی ہوئی دعائیں، رکی ہوئی شادی، رکی ہوئی جاب، رکا ہوا کاروبار، رکے ہوئے تمام معاملات کو فوراً حل کر دیتی ہے۔ اب یہ کتنا آسان مسئلہ ہے۔ اب یہ دو چیزیں بتا دی ہیں میں نے جمعرات کی، اب تیسری چیز بھی سن لیں، اس کے بعد ہم جمعۃ المبارک پر بات کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کا ٹائم دیکھیں، کوشش میری ہوتی ہے میں جلدی جلدی عمل بتا دوں، سمجھا دوں، لیکن ہمیشہ ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ کوئی عمل کو غلط نہ پڑھ لے، اس لیے میں ہمیشہ زور دیتا ہوں بھائی پورا عمل سمجھا کریں، پھر اس ترتیب کے ساتھ عمل کیا کریں، پھر فائدہ نہ ہو تو پھر آگے مجھے کمنٹ میں بتایا کریں، کیونکہ ایسا پھر موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ پھر ایسا ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ جو عمل اسی ترتیب کے ساتھ کرے، محبت کے ساتھ کرے، یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ پر پاک عمل توکل رکھتے ہوئے پڑھے، تو پھر اس کے عمل میں تاثیر اور برکت پیدا نہ ہو۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد جو آگے کلمات پڑھنے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کی رکاوٹ ہوگی، بندش ہوگی، شادی کی بندش ہوگی، نوکری کی بندش ہوگی، اولاد کی بندش ہوگی، بے سکونی ہوگی، اور اندھیرے چھا چکے ہوں گے زندگی میں، تو اب روشنیاں ہیں، اور تمام کے تمام پریشانیوں اور مشکلیں تمہاری فوراً اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ اب آپ نے جو دعا پڑھنی ہے اس سورہ مبارکہ کے بعد، وہ دعا بھی بڑی بہترین دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا فقط اتنی سی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ الفاظ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروا لینی ہے۔ وہ کیسے دعا پڑھنی ہے؟ یہ دعا خاص کر آج ان لمحات میں پڑھیں تو ایک نا امیدی کے بعد بندے کو امید لگ جاتی ہے، یہ وہ دعا ہے۔ یعنی جب بندے کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں، کوئی راستہ اس کو نظر نہ آتا ہو، اچانک اس کے لیے کوئی راستے بننا شروع ہو جائیں، تو پھر وہ بندہ مانتا ہے کہ یار واقعی ہی اللہ نے اپنے، یعنی کوئی فیصلے ایسے تھے جو آپ کے خلاف ہو رہے تھے، اچانک آپ کے حق میں ہونا شروع ہو گیا، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دعا واقعی کتنی کمال کی دعا ہے۔ آپ نے فقط اتنے سے کلمات پڑھنے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بس اس دعائے مبارکہ کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ تین کام جمعرات کے ہو چکے، اب آخری جمعۃ المبارک کے 3 کام یہ ہیں کہ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعائے مبارکہ کو، جس کو آپ نے سب سے لاسٹ میں پڑھا تھا، اب آپ نے اس کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب اس دعائے مبارکہ کو آپ پڑھیں گے، اور کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف اور صرف آپ نے اس کو 23 بار پڑھنا ہے۔ 23 بار۔ عمل دیکھیے کتنا شاندار ہے، ترتیب جو اللہ والوں نے بتائی ہے نا، انسان دیکھتا ہے جب کرتا ہے تو پھر واقعی دل میں ایک لذت آتی ہے، دل اس کا باغ ہو جاتا ہے، زندگی اس کی باغ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ماہ رمضان کی وہ لمحات ہیں نا، یہ وہ گھڑیاں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے جو بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگ لیتا ہے نا، اللہ کبھی اسے خالی اٹھنے نہیں دیتا۔ یہ عمل کریں گے نا تو اپنی جگہ سے خالی نہیں اٹھیں گے، آپ کے دامن بھر جائیں گے۔ اب اس کے بعد دوستو جس سورت کا اب میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سورت ہے سورت الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بس اس کو پڑھنا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، تصور میں اپنے رب کو رکھنا ہے اور اپنے مقصد کو، اب جہاں تیسرے دن کے عمل میں آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی دکھ ہے، جو بھی تکلیف ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آنکھیں بند کر کے یہ سورت پڑھنی ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں تو قیامت کے دن ہاتھ کی انگلیاں چمکتی ہوں گی۔ 23 بار اس سورت کو پڑھنا۔ اس کے بعد آخری کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں، وہی جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، جو نبیوں نے پڑھی ہیں، جو رسولوں نے پڑھی ہیں، پھر اس کی برکت سے رب نے عطا کی ہے۔ اس لیے دوستو ویڈیو کو لائک کیا کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، آپ کے دیگر دوست احباب مسلمان بھائیوں کا فائدہ ہو۔ کسی کا فائدہ کرو گے تو تمہارا بھی اللہ فائدہ کرے گا۔ اب آخری دعا ہے، اس کو بھی آپ نے اسی تعداد میں پڑھنا، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے ہاں دعا کرنی ہے۔ وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔